وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر بے شمار نعمتیں گنوائی ہیں، اور سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ قرآن پاک کی نعمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا کہ بڑا مہربان ہے رب، اس نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے کہ جتنا اس پر شکر کیا جائے کم ہے، اور اس کی برکات اتنی کثیر ہے، اتنی زیادہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورا ضابطہ حیات بیان فرمایا ہے کہ زندگی انسان کو کیسے گزارنی ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ کتاب ہے جو رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور ہے تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اور آیا کس کے ذریعے ہے، واسطہ کون بنا ہے، کس کے ذمے اس کام کو لگایا ہے، فرمایا جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، یعنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ اس کو لے کر آئے۔ نازل کس پر ہوا، اس ذات پر نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا درجہ سب سے زیادہ ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ آپ کے قلب پر، آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ آپ کے قلب پر نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، آپ ڈرانے والوں میں ہوں۔ اور فرمایا بلسان عربی مبین، زبان کون سی ہے جو سب زبانوں کی سردار ہے۔ تو نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، کلام ہے یہ رب العالمین کا، اور کس کے ذریعے قرآن آیا ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور کس پر آیا ہے، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور کس زبان میں آیا ہے، فرمایا جو تمام زبانوں کی سردار ہے، یعنی عربی زبان جو اہل جنت کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اور حضور علیہ السلام کی زبان ہے۔ اس زبان میں اس کو نازل کیا گیا۔ اور کب نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں نازل ہوا جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو اتنی ساری فضیلت، اتنا زیادہ اہتمام اس قرآن پاک کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یعنی یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کو خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ دوسری چیز کو نہیں ہے۔ اور یہ رمضان مبارک میں نازل ہوا، تو گویا رمضان مبارک کا اس سے خاص تعلق ہے۔ اور پھر رمضان مبارک میں چونکہ تمام نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس کے جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا اس الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں دی جائیں گی،
اور ان نیکیوں کی قدر جو ہے وہ چونکہ دنیا میں یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، جو آخرت میں ملنے والی نیکیاں ہیں وہ چونکہ دنیا میں سکہ رائج الوقت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے جو اہمیت ہے وہ دنیاوی جو روپے ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ سکہ رائج الوقت ہے۔ قیامت میں آخرت میں جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ نیکیاں ہوں گی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی کہ سونا چاندی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں کثیر تعداد میں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ میں اس کے مطالبہ کرنے والے جن کا اس نے حق جو ہے وہ دینا تھا وہ آ جائیں گے اور آ کر مطالبہ کریں گے کہ اس نے ہماری زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا، ہمارے مال پر اس نے قبضہ کیا تھا، یا ہمارے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، حق تلفی کی تھی، تو وہ ایک ایک آ کر اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور کثیر تعداد میں جو نیکیاں جس پر وہ سمجھ رہا تھا کہ میری نجات ہو جائے گی، وہ ساری نیکیاں جو ہے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد بھی حق لینے والے باقی ہوں گے، اور وہ تمام حق والے جو باقی ہیں ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہے۔ تو گویا یہ جو نیکیاں ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، ذکر کرنے سے جو حاصل ہو رہی ہے، اس کی ابھی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے کیونکہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے فی الحال نہیں ہے۔ تو کلام پاک کو جو ہے وہ ایسی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے ہمیں ذخیرہ بنانے کے لیے انتہائی آسان کیا ہے۔ فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہمارے دل میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، آیا ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دل میں اگر اہمیت ہے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام پڑھنے والے اور اللہ کا کلام سکھانے والے ہیں، اور یہ سب سے افضل ہے، جتنے علوم دنیا میں سکھائے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل علم جو ہے قرآن پاک کا ہے، اور سب سے افضل قرآن پاک کو سکھانے والے۔ تو یہ قرآن پاک رمضان مبارک کے ساتھ اس کو خاص مناسبت ہے، اور جیسے کہ سورہ قدر میں بھی آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس قرآن کو لیلۃ القدر میں دفعتاً جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وقفے وقفے سے بقدر ضرورت 23 سال میں حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ تو یہ کلام پاک جو ہے اتنا عظیم کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا کلام پڑھنے والے کا کلام خود غور سے سنتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں جو ہے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ چونکہ اللہ کا کلام ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے راحت عطا فرما دی اور ہمارے لیے سہولت دے دی کہ جگہ جگہ ہمارے پاس قرآن سکھانے والے موجود ہیں، اور قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اس کی قدر اتنی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کو بڑی مشقتوں سے حاصل کیا، یاد کیا، محفوظ کیا، اور اس وقت لکھنے کی وہ ترتیب بھی نہیں ہوتی تھی جس طرح سہولیات آج کل موجود ہے، کتابی شکل میں، چھپی ہوئی شکل میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹے عمر کا تھا اور مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پہ رہتا تھا، اور جو ہے اپنے گھر کی مجبوری کی وجہ سے قرآن سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تک نہیں جا سکتا تھا۔ تو جو ہے میں صبح ہوتی تھی تو میں تھوڑے فاصلے پر، جو اپنے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر راستہ ہوتا تھا اس پر آ کر بیٹھ جاتا، اور پھر راستے میں جو قافلہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہوتا اس کو روکتا، اس سے بات چیت کرتا اور ان سے پوچھتا کہ تم میں سے کسی کو قرآن کی آیت یاد ہو تو مجھے یاد کرا دو۔ تو پھر وہ قرآن پاک کی کسی کو 2 آیتیں یاد ہوتی، کسی کو 1 آیت یاد ہوتی، اور پھر وہ قرآن پاک کی آیات کو یاد کر لیتے۔ اس طریقے سے کر کے جو ہے
وہ انہوں نے قرآن پاک کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ یاد کر لیا۔ جب جو ہے اور زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے امامت کے لیے پوچھا کہ تم میں کون زیادہ قرآن جانتا ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ مجھے قرآن زیادہ یاد ہے، پھر جو ہے مجھے آگے کیا گیا۔ تو یہ قرآن پاک کو اس طریقے سے جو ہے وہ حاصل کیا۔ کتنے واقعات ایسے آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ علی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور جب آئے ان کی بہن اور بہنیں قرآن پڑھ رہے تھے، مارے کھائیں، خون نکل آیا، کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ کلام پاک بڑی نعمت ہے اور اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس میں کچھ حروف ہیں جن پہ مشق کرنی پڑتی ہے۔ 6-7 حروف ایسے ہیں جو ہماری اردو زبان کے مقابلے میں جو ہے ذرا مشکل ہے، اور وہ بھی مشق کرنے سے یاد ہو جاتے ہیں۔ ہا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، ظا ہے، طا ہے اور قاف ہے۔ تو یہ کچھ حروف 6-7 حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی پڑتی ہے، باقی سب حروف وہی ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم وقت نکالیں، کچھ وقت قرآن کے لیے ہم متعین کریں۔ یہی قرآن ہمیں جو ہے ہم قبر میں ہماری سفارش کرے گا، میدان حشر میں ہماری سفارش کرے گا اور ہمارے جنت تک لے جانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ مختلف صورتوں کے مختلف فضائل آتے ہیں، سب نے سنا ہوگا۔ تو اب ہم اس کا تھوڑا سا اہتمام کریں کہ ہم جو ہے اس کو وقت دیں، 15 منٹ اس کے لیے ہم متعین کر دیں، آدھا گھنٹہ اس کے لیے ہم متعین کر دیں، اور جو حروف مشقت نہیں آتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے یا اس میں مشقت ہے، اس کو کسی قاری صاحب سے سیکھیں، ان سے وقت ہے۔ دنیا کے کام کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی جگہ بھی جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں۔ وہ تعلیم دنیا تک محدود ہے، آخرت میں اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن پاک ایسی تعلیم ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سرخرو فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر جو ہے ہمیں جو حفاظ ہوں گے ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ سب کو دور سے نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھو انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا، تو جب والدین کا یہ حال ہے تو خود حفظ کرنے والا ہے اس کی کیا شان ہوگی۔ تو بھائی اس کا ہم اہتمام کریں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن حفظ کرنا جوان کے لیے بھی آسان ہے، بوڑھے کے لیے بھی آسان ہے، بچے کے لیے بھی آسان ہے، بچوں کے لیے تو ہے ہی آسان۔ پھر فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ اس طرح کہ اگر بڑھاپے میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن حفظ کروں، روزانہ ایک آیت یاد کر لیں، یا ایک آیت نہیں اس کو یاد ہوتی بڑی آیت ہے تو آدھی آیت حفظ یاد کر لیں، اور اس کے بعد اگلے دن اور آدھی آیت یاد کر لیں۔ اس طرح روزانہ ایک آیت یا آدھی آیت یاد کرتے رہیں۔ فرمایا ظاہر ہے انسان کی زندگی اتنی نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اس کا انتقال ہو جائے گا اور کچھ حصہ اس نے قرآن کا حفظ کر لیا ہوگا، تو نیت تو اس کی یہی تھی نا کہ مجھے اگر زندگی ملی میں پورا قرآن یاد کر لوں گا۔ تو گویا وہ جو آدمی حفظ شروع کرتا ہے تو اور حفظ کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو حفاظ میں شمار کریں گے، حفاظ میں اٹھائیں گے۔ تو کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر ساتھ میں جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، قرآن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے، بلکہ قرآن میں اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہیے۔ قرآن ایسی چیز ہے جس میں اپنی زندگی ختم کر لی جائے، اور اس کا یہ طریقہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ذوق والی بات ہے، شوق والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے کہ آدمی کبھی سیر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مقولہ جو ہے فرمایا تھا کہ اگر تم پرسوں ذکر ہوا ہے تعلیم میں کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو تمہیں قرآن پڑھنے سے تم کبھی سیر نہ ہو۔ تو بھائی اس کا ہم اہتمام کریں، یہ انشاءاللہ ہمارے کام آئے گا۔ اور آدمی جب تہیہ کر لیتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، پھر سارے بڑے سے بڑے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بہت جو ہے قاری صاحب کو دیکھا ہے، خود اس سے ایک جو ہے وہ بوڑھے شخص پڑھتے تھے، میٹھی زبان کی تھی، اور جب قرآن پڑھنے کے لیے وہ بیٹھے، ان کے پوتے کو میں قرآن پڑھاتا تھا، تو ایک دن آئے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل بیٹھے گا، بچپن میں یاد کیا تھا تو ابھی پھر جو ہے بیچ میں رہ گیا ہے، میں سناؤں گا آپ کو، آپ مجھے بتائیں، مشق کرا دیں تھوڑی۔ تو میں نے کہا بیٹھ جائیں، آپ آ جائیں گے۔ تو قرآن جب پڑھتے تھے تو
مطلب میں صرف ایک مثال کے لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ عربی پڑھ رہے ہیں یا جو ہے اپنی زبان بول رہے ہیں، اتنا تلفظ جو ہے وہ ان کا درست نہیں تھا، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں۔ 4 سال 5 سال تک میں نے تو خیر میری تو مصروفیت تھی، کسی دوسرے قاری صاحب کو میں نے کہا کہ آپ پڑھائیں، تو مسلسل وہ پڑھاتے رہے۔ 4 سال تک انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا، بغیر ناغے کے آتے قرآن سناتے تھے۔ تو بھائی یہ ذوق کی بات ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے ہم اپنے اندر اس کا شوق پیدا کریں، اور یہ بڑا جو ہے بڑھاپے کا بڑا ساتھی ہے۔ جیسے آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، تو قرآن جو ہے اس کا ایسا ساتھ دیتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، بور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کلام پاک کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على سيدنا محمد